بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کی کنجی یعنی چابی۔ خانہ کعبہ کی چابی جو ہے ایک پہلے سے ایک خاندان کے پاس رہا کرتی تھی۔ اسلام سے پہلے بھی ایک خاندان تھا، اس خاندان کے پاس، قریش کے خاندان میں، ایک قبیلے میں ایک خاندان تھا جن کے عثمان بن طلحہ اس وقت جو ہے علم بردار تھے خانہ کعبہ کے۔ خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، عثمان بن طلحہ ان کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب خانہ کعبہ میں آئے اور خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس تھی، تو لوگ باہر سے طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا۔ اب کھولا کب جاتا ہے؟ تو پیر کے دن اور جمعرات کے دن اسے کھولا جاتا تھا اس وقت۔ ابھی جو ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے، اور ابھی سال میں کچھ ایسے موقع ہوتے ہیں، خاص موقع، اس وقت بادشاہ وہاں کا آتا ہے اور پھر کھولی جاتی ہیں، اور کچھ علماء کرام، بڑے بڑے دنیا بھر کے جو معروف علماء کرام ہیں، وہ اگر آئے تو ان کے لیے کھول کر اندر جا کر انہیں عبادت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ لیکن پہلے جو ہے روزانہ پیر کے دن اور جمعرات کے دن، 2 دن جو ہے کھولا جاتا تھا، اس کے علاوہ کھولا نہیں جاتا تھا۔ تو ایک وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عبادت کے لیے آئے، اور آنے کے بعد آپ نے کہا کہ دروازہ کھولو، میں اندر عبادت کرنے والا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا، وہ ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے غصہ کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، کیونکہ نیا دین لے کر آئے ہیں۔ کہنے لگے خانہ کعبہ کی چابی میں کسی اجنبی مسافر کے لیے کھول سکتا ہوں، کسی انجان آدمی کے لیے کھول سکتا ہوں، کسی مدینہ منورہ کے آس پاس کے کھیڑے دیہات کے آئے ہوئے اعرابی کے لیے کھول سکتا ہوں، لیکن تمہارے لیے چابی نہیں کھولوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے یہ الفاظ استعمال کیے، سب کے لیے کھولوں گا لیکن تمہیں جو ہے چابی تمہارے لیے نہیں کھولوں گا، تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی قریش خاندان سے تھے، بڑے معجز تھے، اور اس عثمان بن طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جب ایسے الفاظ کہے تو ظاہر ہے کہ حضور کو برا لگا، غصہ آیا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، اور اس عثمان بن طلحہ سے فرمایا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ خانہ کعبہ کی چابی میرے پاس ہوگی، اور پھر اس وقت میں جسے چاہوں اس چابی کا علم بردار، کلید بردار، جسے چاہوں بناؤں گا، وہ دن ضرور آئے گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے بھی غصے میں کہا کہ اگر وہ دن آئے گا تو اس وقت قوم قریش ہلاک ہو چکی ہوگی، یعنی قریش خاندان کے سب لوگ مر چکے ہوں گے، تب جا کر وہ دن آئے گا کہ چابی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ یعنی قریش خاندان کے لوگ جب تک زندہ ہیں تب تک یہ چابی مجھ سے کوئی نہیں لے سکتا، یہ اس کا کہنے کا انداز تھا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باہری عبادت فرمائی اور چلے گئے۔ پھر جب خانہ کعبہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہوا، مکہ بھی فتح ہوا، مدینہ منورہ سے بہت بڑا لشکر لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پورا مکہ فتح ہوا، اور مکہ میں رہنے والے تمام لوگ حضور کی ملکیت میں آ گئے، خانہ کعبہ کی چابی بھی حضور کے پاس آ گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ حیثیت سے، یعنی جیتے ہوئے بادشاہ کی طرح جب خانہ کعبہ کی طرف گئے، چابی آپ کے ہاتھ میں تھی، اور خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب پہنچے تو عثمان بن طلحہ بازو میں ہی کھڑا تھا، کہ جو اس کے پاس ہمیشہ سے چابی رہا کرتے تھے، لیکن اس وقت وہ غلام کی حیثیت سے کھڑا ہوا تھا، کیونکہ ہارے ہوئے لوگوں کی طرف سے تھا، اور کھڑا ہوا، سہما ہوا کھڑا تھا۔ اس کے دل میں ڈر تھا کہ اب حضور میرے ساتھ کیا کریں گے، حضور مجھے زندہ بھی چھوڑیں گے یا مجھے ماریں گے، اس کیفیت میں، ڈر کی عالم میں وہ وہاں پر کھڑا ہوا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور چابی نکالی اور عثمان بن طلحہ کو دکھائی اور کہا کہ تمہیں یاد ہے میں نے ایک وقت کہا تھا کہ یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی، اور میں یہ چابی جسے چاہوں گا اسے اس کا جو ہے علم بردار، کلید بردار بناؤں گا۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور اس وقت میں نے تمہاری شان میں بڑی گستاخی کے الفاظ کہے تھے کہ ہر ایک کے لیے میں دروازہ کھولوں گا لیکن تمہارے لیے نہیں کھولوں گا، یہ بھی مجھے یاد ہے، اور آپ نے فرمایا تھا۔ تو واقعی آپ کا کہنا سچ ہوا، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں آپ اس بات کو مجھے یاد ہے اور میں اس پر شرمندہ ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں جسے چاہوں یہ چابی دوں گا، اور جانتے ہیں وہ خوش نصیب شخص کون ہے کہ جس کو میں چابی دینے والا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، میں تجھی کو کلید بردار بناتا ہوں اور تجھی کو یہ چابی دیتا ہوں، اور قیامت تک چابی تو تیرے ہی خاندان میں، تیرے ہی نسل میں رہے گی۔ اس نے جب چابی لی،
چابی لینے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو آئے اور وہ کہنے لگا، پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے، ایسے اخلاق ہے۔ چاہتے تو آپ جو کرنا چاہتے تھے کر سکتے تھے، تو نے چابی نہیں کھولی تھی تو جیسے چاہے اس سے بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے چابی اسی کو دی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اگر سزا دیتے تو آپ اس کو جیت لیتے، لیکن آپ نے سزا کے بدلے انعام دیا تو اس کا دل جیت لیا، وہ دل سے آپ کا غلام بن گیا، اس کی ساری نسل، اس کا سارا خاندان آپ کا غلام بن گیا، اور سب کے سب دین اسلام میں داخل ہوئے۔ آج بھی چابی انہی کی نسل کا ایک شخص ہے، ان کے پاس ہے، اب ان کے پیر میں اتنی طاقت نہیں، لیکن وہ ویل چیئر پر آتے ہیں، چابی انہی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ چابی سے جو ہے وہ اس کو کھولنے کا کام آج بھی وہی کرتے ہیں، ان کے بعد ان کی نسل میں وہ چلتا رہے گا۔ تو یہ حکایت ہے، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم دین اسلام جو ہے لوگوں کو جیتنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ لوگوں کے دلوں کو جیتنے کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کرنا، ان اخلاق کو، کردار کو پیش کر کے لوگوں کے دلوں کو جیتا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں جب دین اسلام اترا ہے تو لوگ پھر ایسے دین اسلام میں داخل ہو گئے کہ پھر کبھی دین اسلام سے دور نہیں ہوئے۔